لیکن جو آج کے دور کا اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے نماز آج کے دور میں ہمیں برائی سے نہیں روک رہی، فحاشی اور عریانی کے کاموں سے نہیں روک رہی؟ یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ نماز برائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی کے کاموں سے نہیں رکتے۔ اس کا سمپل، سادہ، واضح، کلیئر کٹ جواب یہ کہ اس نماز میں وہ طاقت نہیں ہے، نماز اس انداز میں ادا ہی نہیں کی جا رہی جس انداز کے اندر نماز مکمل بھی ہو، مقبول بھی ہو، مؤثر بھی ہو، اور نماز دراصل اپنے فوائد بھی سامنے لے کر کے آئے۔ اور وہ مکمل و مقبول کیسے ہوگی؟ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اور خشوع خضوع یہ نماز کا ایک ایسا لازمی جز ہے۔ خشوع خضوع کا معنی کیا ہے؟ اس میں ایک معنی، ایک اینگل، ایک پہلو تو یہ ہے تعدیل ارکان ہو، یعنی چونچ مارنے کے سے انداز نہ ہو۔ اس کو ایک حدیث میں تلک صلاۃ المنافق کہا گیا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ یہ طریقہ بالکل نہ ہو کہ آپ نے نماز کے ارکان کی ادائیگی کے اندر اس طریقے سے ارکان صلاۃ کو ادا کیا کہ وہ ایک ادا نہیں ہوا اور آپ نے فوراً اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طریقے سے آپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نماز میں اعضاء کو پرسکون ہی نہیں کر رہے اور مسلسل حرکت پہ حرکت دیے جا رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک سجدہ کیا، وہیں سے آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں دوسرا سجدہ بھی کرتا ہوا چلا آ جاؤں، رکوع کے اندر میں گیا، وہیں سے میں سجدے کے اندر چلا جاؤں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، خلاف شریعت، خلاف سنت طریقہ ہے، اور اس طرح کی جو نماز ہوتی ہے وہ اپنے تمام تر فوائد کو نہیں لے کر کے آتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ الفاظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، جو ذکر، جو تلاوت اور جو تسبیحات، جو الفاظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کا پہلا خشوع اور خضوع حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے معانی کی طرف توجہ دیں۔ جو لفظ بھی ہم نے زبان سے ادا کیا، ہمارا ذہن اس کے معنی کی طرف ہو اور ہم اس کے معنی کو سوچ رہے ہوں۔ مالک یوم الدین میں نے اس وقت زبان سے ادا کیا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب آپ ہی کی تعریف، سبحان ربی الاعلی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پاکیزگی میرے رب کی، میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہوں جو رب سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ جو الفاظ کا ترجمہ ہے، نماز کی ادائیگی کے دوران میں ان الفاظ کے ترجمے پر ہر وقت ہمہ وقت غور کرنا چاہیے۔ یہ ترجمہ ساتھ ساتھ ذہن میں چلتا رہے۔ اگر یہ خشوع خضوع کا کسی کو درجہ حاصل ہو جائے تو بہت اعلیٰ، بہت اچھا ہے، بہت شاندار ہے، بہت عمدہ درجہ ہے، یہ حاصل کیا جائے۔ اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم درجے کی بات یہ ہے، اگلا مرحلہ، اگر کسی کو، نمازی کو، مصلی کو نماز کے اندر ادا کیے جانے والے الفاظ و اذکار کا اردو ترجمہ نہیں آتا، اسے اردو ترجمے کی معلومات نہیں اور وہ واقف نہیں ہے، تو پھر دوسرا درجہ جو کم از کم درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے ان الفاظ کو رٹے کی بنیاد پر ادا نہ کرے، بلکہ ان الفاظ کو سوچ کر، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سوچ کی بنیاد پر ادا کرے، یعنی الفاظ پر توجہ دے۔ اور الفاظ پر توجہ دینے کا کیا مطلب؟ اب میں پڑھ رہا ہوں مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، اب میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں، اب میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں۔ گویا ایک لفظ آپ نے ادا کیا، پھر اگلے لفظ پر آپ توجہ کریں اور توجہ کر کے پھر آپ اس کو پڑھیں۔ یہ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں یہ ریڈیو کی بنیاد پر، ٹیپ ریکارڈر کی طرح، طوطے کی طرح، کمپیوٹر کی طرح، روبوٹ کی طرح آپ نہ ادا کریں، رٹے کی بنیاد پر نہ ادا کریں، بلکہ سوچیں،
اور ارادہ کرے سوچے اور پھر پڑھیں، ارادہ کرے سوچے اور پھر پڑھیں۔ اس طریقے سے جب یہ نماز کے اذکار اور نماز کے الفاظ آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کی مکمل توجہ پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ہی کی طرف رہتی ہے، از اول تا آخر آپ نماز کی طرف رہیں گے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کیا لیکن پھر درمیان میں شیطانی خیال آ جاتا ہے، پھر دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں۔ تو ذہن کے اندر رکھیں، ایک ہے وسوسے اور خیال کا آنا اور ایک ہے خیال کا لانا۔ خیال کا آنا برا نہیں ہے، خیال کا لانا برا ہے۔ گھر سے پکڑ کر خیالات جو لائے جاتے ہیں وہ غلط ہے۔ آپ باقاعدہ طور پر سوچ و بچار کے اندر لگ گئے، دنیاوی کاروبار، دنیاوی ملازمت، تعلقات عامہ، خاندان، گھر بار، آپ اس کے بارے میں سوچ و بچار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فلانے نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں، میں نے فلانے کو اتنے ادا کرنے ہیں، اب یہ والے پیسے اتنے ہوئے، وہ اتنے ہوئے، جمع اتنا ہوا، تفریق اتنا ہوا، ملٹیپلائی اتنا ہوا، ضرب اتنا ہوا، تقسیم اتنا۔ یہ اب آپ جو کر رہے ہیں، یہ جو جمع تفریق کا آپ نے پورا کھاتا کھول دیا ہے دوران نماز، یہ کیا ہے؟ یہ خیالات کو آپ لا رہے ہیں، آپ اس میں گھستے چلے جا رہے ہیں، آپ اس میں مشغول اور مستغرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، منہمک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غلط ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ہے غلط طریقہ۔ اور ایک ہے وہ طریقہ کار جو میں نے ابتدا کے اندر ذکر کر دیا کہ آپ نماز کے اذکار کی طرف متوجہ ہیں، نماز کے اذکار کے معنی کی طرف متوجہ ہیں، آپ ایک ایک لفظ کے معنی کو سوچ رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو۔ اور دیکھیں میں آپ کو یہ بات ضرور آج عرض کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نماز کے اذکار اور نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ اور نماز کی تسبیحات کے ترجمے کی طرف غور کریں تو انتہائی دلچسپ نماز ہوگی، اور آپ کی زبردست اور خوبصورت اور حسین مشغولیت نماز کے اندر ہو جائے گی۔